آپ نے کہیں بتایا تھا کہ چند ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کہ ہم روزانہ گھر پہ یا باہر بولے تو ان کی مدد سے ہم جھٹ سے ساری انگریزی سیکھ سکتے ہیں. تو کون سے ہیں وہ چند الفاظ؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ یہ 4 کام اگر آپ کر لیتے ہیں، آپ کو بالکل بھی انگریزی نہیں آتی تو آپ کو انگریزی آنا شروع ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں اردو سے انگریزی میں ترجمہ کرنا بھی رٹوایا جاتا ہے، ترجمہ کرنا سکھایا نہیں جاتا ہے. پہلے اردو کی اردو کرنی پڑتی ہے، پھر اس کے بعد جا کر آپ اس کی انگریزی کرتے ہیں تو وہ آسان ہو جاتا ہے. اب مثال کے طور پر بتی آندھی ہے، جاندی ہے، آندھی جاندی ہے. اب اگر اس کو مجھے کوئی کہے کہ ٹرانسلیٹ کر کے دو، اب میں اس سے یہ تو نہیں کہوں گا کہ بتی کمز وینٹ گو، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آنے جانے کا کوئی وقت نہیں ہے. میں آسانی سے اس کا ترجمہ کر لوں گا. کسی کو اگر انگریزی بولنے میں بہت زیادہ مشکل پیش آتی ہے تو کوئی بہت آسان سی کوئی ٹرک بتا دیں کہ وہ آئندہ زندگی میں آسانی سے انگریزی بول سکیں. خاص طور پر وہ جو مصروف بھی بہت زیادہ ہیں، انگریزی بھی سیکھنا چاہتے ہیں، وہ کیا کریں؟ یہاں تک کہ وہ لفظ کو اتنا اچھا بولتے ہیں کہ عام آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ انہوں نے کہاں سے سیکھا. وہ اسٹوڈنٹس جو کہ CSS کی تیاری کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، ان کو کوئی گائیڈنس دیں کہ وہ اپنی ویکیبلری کو کیسے بڑھائیں. CSS کے اسٹوڈنٹ سوائے اردو میں لکھی ہوئی تحریر کے باقی جتنی بھی تحریر ہوتی ہے وہ انگریزی میں ہوتی ہے. یعنی جو بھی وہ پیپرز تیار کرتے ہیں وہ انگریزی میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں. پھر بھی ان کی انگریزی ٹھیک کیوں نہیں ہوتی، یہ ان کو اپنے آپ سے سوال پوچھنا ہے کہ ویکیبلری تو ان کی وہاں سے آ رہی ہے. پرابلم یہ ہے کہ اب آلریڈی ہم لوگ اتنا گھبرا رہے ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے انگریزی بولنے سے، تو ہم پریکٹس آخر کس کے ساتھ کریں انگریزی سیکھنے کی؟ آج ہمیں انگلش ایکسپرٹ ٹرینر سید اعجاز بخاری صاحب نے بتایا کہ انگریزی کے چند ایسے اسپیسیفک الفاظ ہیں جنہیں ہم اگر روزانہ کی بنیاد پر گھر میں اور باہر بولیں تو ہم جھٹ سے انگریزی سیکھ سکتے ہیں. انگریزی کے 2 ایسے فقرے ہیں جن کی مدد سے ہم ہزاروں کیا لاکھوں فقرے بنا سکتے ہیں اور فر انگریزی سیکھ سکتے ہیں. آخر وہ کون سی چند وجوہات ہے جس کی وجہ سے ہم انگریزی بآسانی نہیں سیکھ پاتے؟ CSS کے اسٹوڈنٹس کے لیے انہوں نے ایک ایسی ٹرک بتائی جن کی مدد سے ان کی ویکیبلری بہت زیادہ تیزی سے بڑھ سکتی ہے. یہ سب کچھ جاننے کے لیے پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. سر، آپ نے کہیں بتایا تھا کہ چند ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کہ ہم روزانہ گھر پہ یا باہر بولے تو ان کی مدد سے ہم فوراً فلوئنٹلی انگلش بولنا سیکھ سکتے ہیں. تو کون سے ہیں وہ چند الفاظ؟ دیکھیں، میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ کوئی چیز ہم باقاعدگی سے شروع کریں تو اس کا مطلب ہمیں اسے باقاعدگی سے کرنا چاہیے. ایک ہوتا ہے سوچ کے اندر آپ ایک چیز کرتے رہتے ہیں، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کا جو روٹین ہے، جو روزمرہ کی آپ کی زبان ہے، وہ تو ہے ہی ہے نا. روزمرہ آپ نے کام کرنا ہے. جب آپ نے اس کام کو کرنا ہے تو اگر اسی کام کو آپ آواز نکال کے، یعنی کہ دل میں آواز نکال کے صرف آئی کے ساتھ وہ ورب کی فرسٹ فارم لگا دیں. جیسے مثلاً آئی ٹیک بریک فاسٹ، آئی ٹیک شاور، آئی ٹیک ٹی. اس طرح سے اگر وہ آپ جملے بولنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ روٹین کے 5 8 10 کام جو کرتے ہیں وہ فلوئنسی میں آ جاتے ہیں. آپ روزانہ وہ آرام سے بول سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آئی ایم لگا کر آپ ساتھ ING لگا دیں، مثلاً آئی ایم ٹیکنگ ٹی، اب جس طرح آپ نے کافی دیا تو آئی ایم ٹیکنگ کافی، تو اگر میں اس کو استعمال کرنا شروع کروں، میں اب یہ کر رہا ہوں، تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے، وہ آپ کا فکرہ بننا شروع ہو جاتا ہے. 2 اور ہیں اس میں. ایک ہے کہ اگر آپ آئی ہیو لگا کر کوئی بھی کام آپ ختم کر کے بیٹھے ہیں، آپ کہیں آئی ہیو اور اس کے بعد اب 3rd فارم اس کے لگا دیں. مثلاً آپ نے ابھی چائے پی کے بیٹھے ہیں تو آپ نے کہا آئی ہیو ٹیکن ٹی، تو وہ 3rd فارم لگ گئی. تو اس طرح سے ہماری بیس فارم فرسٹ فارم لگ گئی آئی کے ساتھ جب ہم روٹین بتا رہے تھے، اور اسی طرح سے آئی ایم کے ساتھ جب ہم نے ING لگایا تو ہم کیا کر رہے ہیں وہ چیز اس میں آ جائے گی. ٹینس 2 آ گئے. تیسرا یہ کہ آئی ہیو لگا کر جو آپ کام کر کے بیٹھے ہیں وہ آپ کر دیں گے. اور چوتھا یہ ہے کہ آئی کے ساتھ 2nd فارم لگا دیں. یہ 4 کام اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ روزانہ اس کو اس کا حصہ بنا لیتے ہیں تو آپ کو دقت نہیں ہوتی. کیونکہ دیکھیں، فلوئنسی تو آتی تب ہے جب آپ ایک لمحے کو یہ سوچتے نہیں کہ آپ نے انگریزی میں بولنے کے لیے سوچنا کیا ہے، تبھی فلوئنسی آئے گی نا. ابھی ہم آپس میں بیٹھے بات کر رہے ہیں، ہم یہ نہیں بیٹھ کے سوچ رہے کہ اب ہم نے کیا کہنا ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا کہنا ہے. وہ فلوئنسی کے ساتھ وہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اگر یہ 4 چیزیں، میں دوبارہ دوہرا بھی دیتا ہوں، اگر آئی کے ساتھ بیس فارم یعنی فرسٹ فارم لگا کر آپ اپنے روٹین کو اپنے آپ کو بے شک سنانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن آواز نکال کے، اونچی آواز میں، یعنی دل میں نہیں کہنا. اس طرح سے، اور اس طرح سے اگر آپ آئی ہیو لگا کر 3rd فارم لگا دیتے ہیں، آئی ایم لگا کر ING لگا دیتے ہیں، اور آئی لگا کر 2nd فارم لگاتے ہیں تو وہ پاسٹ ہو جاتا ہے. اور آپ کو یہاں پر میں عرض کروں کہ جب پاسٹ ہے، ہم مثال کے طور پر کسی سے بھی کوئی بات کرتے ہیں اور اگر پچھلے ہی دن کی ہم بات کر رہے ہیں، جس طرح ہم نے ایک روٹین بتائی اور اسی روٹین کے ہم فارم تھی اس کو ہم نے 2nd فارم میں بدل دیا تو ہمارا سمپل پاسٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. سمپل پاسٹ، واو کتنا سمپل ہے. تو وہ ہے آسان ہی ہے. لیکن زبان آسانی ہوتی ہے، مشکل ہم نے آپ نے بنا رکھی ہوتی ہے. یہ بہت آسان ہے. بلکہ میں آپ کے جب آ رہا تھا، جو آپ لوگوں نے ڈرائیور وغیرہ بھیجا تھا اس کے ساتھ آ رہا تھا، تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ ڈاکٹر ہیں، کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، میں انگریزی پڑھاتا ہوں، میرا یہ کام ہے. تو کہنے لگا سر کوئی بھی انگریزی سیکھ سکتا ہے؟ تو مجھے لگا کہ ایک عام آدمی آپ سے پوچھ رہا ہے، تو میں نے اسے کہا کوئی بھی سیکھ سکتا ہے.
کیونکہ میرا تب بھی یقین تھا, میرا آج بھی یقین ہے کہ انگریزی بولنا دنیا کا آسان ترین کام ہے, لیکن اس کے لیے جس توجہ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہم اس طرح دے نہیں پاتے. ہم انگریزی بولنے کا سوچتے بہت ہیں اور انگریزی بولتے کم ہیں. ہوا بنا لیتے ہیں دماغ میں کہ یہ بہت مشکل ہے, سے ہوتا بھی نہیں ہے. ہاں, ہوا تو کسی بھی چیز کا بنا لیں وہ آپ سے نہیں ہوتی, آپ سے ہنڈیاں نہیں پکتی اگر آپ ہوا بنا لیں کہ اتنے مہمان آ رہے ہیں, اماں کیا کہیں گی, یہ سسر کیا کہے گا, یہ ساس کیا کہے گی, تو اچھی ہنڈیاں بنانے والوں سے ہنڈیاں نہیں بنتی بالکل, کیونکہ اب وہم آ جاتا ہے نا دل میں, وسوسہ آ جاتا ہے. سر آپ نے کہیں یہ بھی بتایا تھا کہ 2 ایسے فکرے ہیں جن کی مدد سے ہم ہزاروں کیا لاکھوں فکرے بنا سکتے ہیں اور اس کی مدد سے ہم جھٹ سے ساری انگریزی سیکھ سکتے ہیں. تو کون سے ہیں 2 فکرے؟ اچھا, میں نے اس میں بات وہ 2 فکروں کی بجائے میں نے اس کے اوپر بات کی تھی کہ ہمارے پاس 4 ایسے لفظ ہیں جو کہ ان, آن, انڈر اور نیئر کی صورت میں ہیں کہ یہ 4 لفظ اگر آپ کو اچھی طرح آتے ہیں تو آپ دن میں ہزاروں فکرے بنا سکتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جب چیزوں کے متعلق رائے قائم کرنی ہوتی ہے کہ وہ کہاں پر ہیں, تو وہ یہ 4 لفظ ہیں جن کی مدد سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز یا تو کسی چیز کے اندر پڑی ہوئی ہوگی, جس طرح کہ ڈرار کے اندر ماچس پڑی ہوئی ہے, میچ باکس پڑی ہوئی ہے, یا کچن کے اندر انکل کھڑے ہوئے ہیں, تو کوئی بھی چیز ہوگی یا کوئی بھی شخص ہوگا تو وہ کہیں ان کے صورت میں موجود ہوگی. اسی طرح انڈر کی صورت میں کسی چیز کے وہ نیچے پڑی ہوگی, آن کی صورت میں کسی چیز کے اوپر رکھی ہوئی ہوگی. تو اس طرح یہ میں نے 4 لفظ بتائے تھے اور کافی لوگوں نے اس سے استفادہ کیا. اور اس کے ساتھ میں نے کہا تھا ویز اگر آپ بولتے ہیں کہ کہاں پر کوئی چیز ہے تو آپ اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں. دوسری بات میں آپ سے عرض کروں کہ سارا دن انگریزی بولنا کوئی اتنا دقت طلب کام نہیں ہے اگر آپ جملے نہیں بولتے بلکہ ٹکڑے بولتے ہیں. اور ٹکڑوں کا مطلب ہے کہ آپ سے میں اگر بات کرتا ہوں تو میں اس کو 3-4 لفظوں میں کہوں, وہ آپ تک پہنچے اور 3-4 لفظوں میں آپ مجھ سے بات کر لیں, مطلب آپ کو میسج کی سمجھ آ جائے کہ میں بولنا کیا چاہ رہا ہوں. ہوتا بھی یہی ہے, ہماری روزمرہ میں بھی یہی ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ ہم لوگ جب آپس میں بھی بات کر رہے ہوتے ہیں, اب دیکھیے مثال کے طور پر یہاں آپ کے کیمرہ مین کہتے ہیں فلاں چیز نہیں چل رہی, تو اس نے فلاں چیز کی بجائے کہتے نہیں چل رہی, یا اس نے نام لیا اور نہیں چل رہی, اس نے یہ تو پورا جملہ تو اس نے جا کر اس کے اوپر نہیں بولا ہے. اس طرح آپ اپنے روزمرہ میں جب بات کرتے ہیں, اب دیکھیں ہسبینڈ نے ہانک لگائی اندر سے ناشتہ تیار ہے, اور اگر اس نے کہا ناشتہ, تو بات تو اس کے اندر آ گئی نا, اور آگے سے اس نے کہا 2 منٹ, وہ خاتون خانہ فرما رہے 2 منٹ, وہ اس نے آگے سے کہا پہلے دیر ہو رہی ہے. اب اس میں کہاں سے جملے آ رہے ہیں؟ لیکن یہ روزمرہ میں ہم انگریزی کو چونکہ ہم نے ساری زندگی یاد کیا ہے, تو ہم یاد کی کو جب بولنے جاتے ہیں وہ ہم بھول جاتے ہیں. تو اگر آپ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں جو آتے ہیں نا لفظ, آپ صرف انہیں استعمال کرنا شروع کر دیں, جو نہیں آتے ان کے لیے راستہ بننا شروع ہو جائے گا. جناب صحیح ہے. اچھا, یہ تو ہو گئے فکرے. اب اگر کسی کو انگریزی نہیں آتی, وہ انگریزی میں اپنی کہانی کسی کو کیسے سنا سکتا ہے؟ دیکھیں, جب بھی آپ کسی زبان میں بات کرتے ہیں تو اس کے 2 باتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کو وہ جملے آتے ہوں, دوسرے کہ آپ کو وہ لفظ آتے ہوں, تیسرا آپ کے اندر اعتماد کی بات کا ہونا ضروری ہے. اب آپ کوئی بھی کہانی اگر آپ کسی کو سنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے آسان اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے وربز ایک جگہ اکٹھے لکھ لیں. اب مثال کے طور پر اگر کسی کو آپ نے کہا میں نے کل برتھڈے پارٹی منائی ہے, تو اب برتھڈے کے اندر جو جو لفظ استعمال ہوتے ہیں ان کی سیکنڈ فارم, اب مثلاً آئی سیلیبریٹڈ سیکنڈ فارم ہو گئی. اچھا, آئی کٹ کیک سیکنڈ فارم ہو گئی. آئی ریسیوڈ گفٹس سیکنڈ فارم ہو گئی. تو وہ آئی کے ساتھ صرف سیکنڈ فارم لگاتے جائیں, ماضی کا کوئی بھی واقعہ بیان کر سکتے ہیں. اور اس کی بہترین طریقہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہمیں سننے والے لوگ ہیں, یہ اپنی ڈائننگ ٹیبل کے اوپر صرف یہ کہہ دینا کہ کل کے دن میں جو جس نے کیا ہے وہ مجھے سنا دے, یا کوئی ماضی کا کوئی واقعہ سنا دے. اور اس میں سب کے سب نظر رکھیں کہ آئی کے بعد وہ سیکنڈ فارم لگا رہا ہے کہ نہیں لگا رہا ہے. وہ جو ہی چیک کرتے جائیں, اگر 5 لوگ بھی بیٹھیں تو 5 دفعہ 5 لوگ اپنی کہانیاں سنا چکے ہوں گے, اور وہ سمپل پاسٹ میں ہوں گی. دوسرا میں آپ سے سمیرا جی عرض کروں کہ جتنے بھی بچوں کو ہم کہانیاں یاد کرواتے ہیں, چاہے پہلے وہ تھرسٹی کرو ہوتی تھی, یونین اسٹرینتھ ہوتی تھی وغیرہ, یا اب جو بھی کہانیاں بدل گئی ہوں گی, وہ سب پاسٹ میں ہوتی ہیں, سمپل پاسٹ میں, چونکہ وہ ہو چکا ہے. اب وہ یاد کرانے کی بجائے اگر آپ اپنے بچوں کو وہ اردو میں سناتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ یہ والی کہانی ہم تمہیں اردو میں سنا رہے ہیں, اور تم اس کا انگریزی میں ترجمہ کر دو, اور اس کو مدد کریں اس چیز کے اوپر کہ آئی کے ساتھ کیسے کیسے لگانا ہے, یا ہی کے ساتھ کیسے لگانا ہے, یا اٹ ہے, یا دس جو بھی استعمال ہوا ہے, اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ کہانی میں پڑھ کس کے لے رہا تھا, اور اس کہانی کو میں کیوں نہیں لکھ سکتا. جب اس نے سمپل پاسٹ ٹینس پڑھا ہے تو اس کہانی کو وہ لکھ کیوں نہیں پا رہا ہے, یہ سوال یہ نشان ہے اس ادارے کے اوپر جہاں بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے. اچھا, ہم لوگ غلطی یہ بھی کرتے ہیں نا کہ ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ اس انگریزی کو آپ اردو میں ترجمہ کر کے بتائیں, جبکہ کرنا یہ چاہیے کہ اردو دیں, ہم انہیں کہیں کہ آپ اس کو انگریزی میں تبدیل کر کے بتاؤ. بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ ہمارے ہاں اردو سے انگریزی میں ترجمہ کرنا بھی رٹوایا جاتا ہے, وہ ترجمہ کرنا سکھایا نہیں جاتا. اب اس کی مثال میں آپ کو دوں, ہم لوگ جب بھی ترجمہ سکھاتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے اردو کی اردو کرنی پڑتی ہے, پھر اس کے بعد جا کر آپ اس کی انگریزی کرتے ہیں تو وہ آسان ہو جاتا ہے. کیونکہ اردو کی اردو کیسے ہوتی ہے, وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں. اب مثال کے طور پر ایک صاحب کہتے ہیں کہ وہ ہے نا کہ بتی آندھی ہے جاندی ہے,
आंधी जांदी है। अब ये पंजाबी में फ़िक्रा है। अब अगर इसको मुझे कोई कहे कि ट्रांसलेट करके दो, अब मैं उससे ये तो नहीं कहूँगा कि बत्ती कम्स वेंट वेंट गो, इस तरह तो नहीं कर सकता, ऐसा तो नहीं कर सकता ना। तो मैं उसे क्या कहूँगा कि इसका मतलब ये है कि उसके आने जाने का कोई वक्त नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है। इसका मतलब ये है कि वो इर्रेगुलर उसका पैटर्न है। जब ये मुझे इर्रेगुलर पैटर्न या वो आता होगा, मैं आसानी से उसका तर्जुमा कर लूँगा। इसी तरह से अगर कोई कहता है कि वो गया, ऐसा गया कि गया ही गया, अगर ऐसे फ़िक्रे का तर्जुमा करने हम जाते हैं तो हम ये तो नहीं कह सकते ही वेंट वेंट एंड वेंट इवेंट। तो हम तो उसका यही तर्जुमा करेंगे ना कि वो गया और वापस नहीं आया। तो अब ये मैंने उर्दू का एक और उर्दू तर्जुमा किया और फिर उसके बाद जाकर उसकी अंग्रेज़ी किया, वो हमारे लिए आसान हो जाता है। हमारे FA BA में, मैट्रिक में, 8th 9th 6th 7th में अगर बच्चों को तर्जुमा करना सिखाया जाए तो वो तर्जुमा करना सीख जाएँ। लेकिन चूँकि उन्हें तर्जुमा करना सिखाया नहीं जाता बल्कि तर्जुमा याद करवाया जाता है, तो उसके नताइज फिर ये निकलते हैं कि जब वो बड़े होते हैं, यहाँ तक कि बहुत ही ज़्यादा बड़े जब हो जाते हैं, उनसे तर्जुमा नहीं हो पा रहा होता। अब तो खैर चैट GPT ने बहुत कुछ आसान कर दिया है, लेकिन उस आसान करने में भी तो नुकसान उसी बंदे का है ना कि अगर चैट GPT से तर्जुमा करके दे देगी तो सीख तो वो फिर भी नहीं रहा, उनका दिमाग चल ही नहीं वो रहा नहीं है, चल वो तो कह रहा रहा है ना, कि सब कुछ मुझे तैयार मिल वही जाएगा, आपको वहाँ से मिल जाते हैं, तो आपको उससे सीखने का मौका नहीं मिलता। तो बेहतरीन तरीका ये है कि घर में भी जो खातिन हजरात हमें सुन रहे हैं वो अपने बच्चों के सामने उर्दू के फ़िक्रे रोज़ बनाते रहें। उनको टेंस देखने अपने बच्चों के, तो वो उनको कहें कि देखें ये मैंने फ़िक्रा बनाया, इसकी अंग्रेज़ी क्या बनेगी, ये मैंने फ़िक्र, और फ़िक्रा बड़े आसान बनाए जिसमें चूंके चुनाचे इस तरह की चीज़ें ना लगाएं। छोटा सा एक फ़िक्रा बनाएं। अब मिसाल के तौर पर कहते हैं मैं नाश्ता कर रही हूँ, कह दिया खातून खाना ने, तो क्या बेटा इसकी अंग्रेज़ी क्या होगी, वो फ़ौरन अंग्रेज़ी उसकी बना के देगा। और चूंकि मैं देर से उठी थी इसलिए मैं नाश्ता देर से कर रही हूँ, इस तरह के फ़िक्रे ना बनवाएं उनसे, क्योंकि उसमें चूंकि और इसलिए आ गया है। तो हमने छोटे छोटे फ़िक्रे बनवाने उनसे, और उससे क्या होगा कि हमारे बच्चों के साथ हम कनेक्ट भी होंगे और इन्हें अंदाज़ा भी होगा। और मिसाल के तौर पर उसी डाइनिंग टेबल के अगर बच्चे बैठे हैं और साहब हैं, खातून हैं, वो फरमाती हैं कि अब हम शुरू कर रहे हैं, मैं प्लेट में चावल डालने लगी हूँ। अच्छा, उसने कह दिया मैं पानी पीने लगा हूँ, अब लगा हूँ है, अबाउट टू आ जाता है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं ये लगा हूँ मुश्किल हो जाता है, तो रहा हूँ रही है कर देंगे कि मैं पानी पी रहा हूँ, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। कोई उठाते मैं प्लेट उठा रहा हूँ, कोई कहता है कि मैं चम्मच उठा रहा हूँ। ये सारे फिक्रे जब वो बोलना शुरू करते हैं वो उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा, फिर उन्हें किसी किस्म की दिक्कत नहीं होगी। रूटीन में फिर हम आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हैं। होता ही रूटीन है जनाब। रूटीन नहीं बनाएंगे तो कोई भी चीज़ नहीं आती आपको। नहीं आती जनाब, बिल्कुल। मतलब ये आसान तरीका है कि आप अपनी रूटीन की चीज़ें किसी को कैसे बता सकते हैं। जी बिल्कुल, उसी से तो अंग्रेज़ी ठीक होगी आपकी। हाँ बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ कैसे बासानी अंग्रेज़ी बोल सके। नई नवेली दुल्हन आई होती है ससुराल वालों के सामने, वैसे ही घबरा रही होती है बात करने से, तो अंग्रेज़ी तो बहुत दूर की बात है। देखिए, उनको वो अगर ये सोच लेना कि अंग्रेज़ी घर वालों को समझ नहीं आती है, तो हमने जो भी बातें करनी है अगर हम अंग्रेज़ी में करेंगे तो उन्हें समझ नहीं आएगी। तो अगर वो ये चीज़ ज़हन में रख लेती है तो उसे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, और दूसरा होगा उसे पता हो कि मैं अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, और वो भी लगेगा अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। सीक्रेट लैंग्वेज उनकी तैयार हो जाएगी। ये तो एक अच्छी मोटिवेशन इससे मिलती है। दूसरी बात है कि अगर वो आपस में अंग्रेज़ी बोलते हैं और अल्लाह उन्हें औलाद से नवाजता है, तो फिर औलाद के सामने जब बोल रहे होंगे फिर उनके बच्चों को कहीं अंग्रेज़ी सीखने नहीं जाना पड़ेगा। तो बेहतरीन इसके लिए वक्त उनके पास ही होता है कि जिसमें वो फ्री भी होते हैं, इतने मसरूफ़ भी नहीं होते हैं, क्योंकि बच्चे की ज़िंदगी में आ जाने से इंसान काफ़ी मसरूफ़ हो जाता है। तो उस वक्त से पहले तक अगर वो उस तरह कर रहे होंगे तो फिर बच्चा जब दुनिया में आता है तो उसके साथ खेलते हुए भी वो ज़बान, वो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे होंगे, जिससे उसे आगे जाकर किसी किस्म की दिक्कत नहीं होगी। घर में ही वो सीख जाएगा, घर में वो सीख जाएगा, उसको कहीं जाने का अकेडमी रखने की ज़रूरत नहीं होगी। और मैंने कोई 1-2-3 कपल्स के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया भी कि उन्होंने जब मुझे कहा कि मैं अंग्रेज़ी ठीक करना चाहता हूँ, ये ठीक करना चाहती हूँ, और मुझे एक तो साहब ने कहा कि मेरी बीवी जो है वो ना अंग्रेज़ी को इतना पसंद नहीं करती है, वो नहीं चाहती अंग्रेज़ी बोलना करना। तो मैंने कहा आप उनसे ले आइएगा, हम साथ बैठ के बात कर लेंगे। उनके से जब मैंने ये बैठ के बात की, मैंने कहा ये आपकी सीक्रेट लैंग्वेज है, क्योंकि आपके घर में तो उर्दू भी नहीं बोली जाती, और जब आप अंग्रेज़ी में अपने हस्बैंड से बात करेंगे तो किसी को समझ नहीं आएगी। उन्हें इतनी मोटिवेशन मिली, रीफ्रेम कर दिया ना आपने, उसके लिए आसानी कर दी। जी, उसको इतनी अच्छी मोटिवेशन मिली कि वो उससे भी अंग्रेज़ी बेहतर बोलने लगी, अपने हस्बैंड से भी ज़्यादा, क्योंकि वो तो सारा दिन यही सोचती रहती थी कि माही आवेगा तो शाम को मैं उसके साथ क्या क्या किस तर्ज पर बात करूँगी। अमेजिंग, क्या बात है, ज़बरदस्त। हाँ जी, इस तरह से लोगों की काउंसलिंग भी होती है और काम भी हो जाता है, अंग्रेज़ी भी सीख जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मकसद तो हमारा ये था कि वो अंग्रेज़ी सीखें और उनका खौफ ख़त्म हो, और खौफ ज़ाहिर है जब मकसद बड़ा हो जाए तो खौफ छोटा हो जाता है। क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, अगर किसी को अगर अंग्रेज़ी बोलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है तो कोई बहुत आसान सी कोई ट्रिक बता दें कि वो आइंदा ज़िंदगी में आसानी से अंग्रेज़ी बोल सके। देखिए, जिसको अंग्रेज़ी बोलने में मुश्किल आ रही है तो पहले तो वो डायग्नोज करे कि उसको मुश्किल आने की वजह क्या है। अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर वो कहते हैं कि मेरे टेंसेस ठीक नहीं है, या मेरी वोकैबुलरी ठीक नहीं है, या मैं अंग्रेज़ी बोलते हुए मुझे जो है ना वो जुमला मुझसे नहीं बन पाता, ये मेरी ग्रामर का मसला है, पहले तो वो चीज़ें देखें ना, उन चीज़ों का ठीक करना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर वो समझते हैं कि इन सब चीज़ों का मेरे पास वक्त नहीं है, ख़ास तौर पर वो जो मसरूफ़ भी बहुत ज़्यादा हैं, अंग्रेज़ी भी सीखना चाहते हैं,
अच्छी बात تو یہ انہیں کورس کرنا چاہیے, 1 آدھ گھنٹے کا کورس ہوتا ہے روز کا, تو وہ نکال لینا چاہیے. اس کے آن لائن ہی ہوتے ہیں سارے. اس کے بعد وہ کیا کریں, اگر وہ آن لائن کورس کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنے جیب میں موبائل میں لسننگ لگائی ہوئی ہے اور وہ ایک ٹوٹی لگا رکھی ہے یہاں پر, وہ چلتے پھرتے اس کو سنتے رہیں. وہ سنتے سنتے نا وہ ان کی زبان پہ چڑھنا شروع ہو جاتی ہیں چیزیں, پھر وہ اسی طرز پر بولیں گے, یہاں تک کہ وہ لفظ کو اتنا اچھا بولتے ہیں کہ عام آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ انہوں نے کہاں سے سیکھا, لیکن وہ نیٹو سے سیکھ رہے ہوتے ہیں, چونکہ وہ لسننگ نیٹیوز کی کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے اس کے لیے کچھ چنکس ونکس ریکارڈ کر کے بھی رکھے ہوئے ہیں, کچھ ہم نے ویسے بھی بنا کے رکھے ہوئے ہیں کہ جب آپ اسے کرتے رہتے سنتے رہتے تو پھر آپ کی زبان پر وہ لفظ چڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر آپ اگر اس طرز پر انہیں بولیں گے, آپ کو بالکل بھی انگریزی نہیں آتی, تو آپ کو انگریزی آنا شروع ہو جاتی ہے. بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ سر ہم نے تو کبھی دیکھی نہیں انگریزی, سنی نہیں انگریزی, ہمیں پتہ ہی نہیں اس کا کیسے ہم سیکھ سکتے ہیں. تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ ایک آدمی جس نے کبھی عربی سنی ہی نہیں, جس کو اردو بھی نہیں آتی پڑھنی, جس کو پنجابی لکھنی نہیں آتی, سرائکی لکھنی نہیں آتی ہے, وہ جب عرب کی دنیا میں جاتا ہے وہ کہاں سے سیکھ لیتا ہے, وہ سن کے سیکھ لیتا ہے. تو آپ اگر سنیں گے بڑی آسانی سے آپ سیکھ سکتے ہیں. پھر آج پلیٹ فارمز اتنے ہیں فیس بک کی صورت میں, اور پتہ نہیں کتنے دوستیاں بنتی ہیں جن کے اوپر گروپس بنے ہوئے. تو آپ اگر ان انگریزوں کے ساتھ دوستی کر لیتے ہیں جو ایجڈ ہیں, ایجڈ لوگوں سے, چونکہ ان کے پاس بات سننے والا ان کا کوئی نہیں ہے. اوکے, امیزنگ ٹپ. آپ ان کے ساتھ جا کر اگر بات کرتے ہیں تو وہ سارا دن آپ کے ساتھ لگے رہیں گے, اور کوئی پیسے پوسے بھی نہیں لے رہے آپ کے ساتھ. ہاں, تو آپ ان کے ساتھ سارا دن بات کرتے رہتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ, بلکہ یہ جو پاکستان سے باہر ہمارے سننے والے لوگ ہیں, میں جو بھی مجھ سے بات کرتے ہیں میں نے کہتا ہوں کہ پاکس میں یہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں انگریزوں کے, آپ ان کے ساتھ جا کر بیٹھیں, انہیں کمپنی ملے گی, آپ کی انگریزی ٹھیک ہو جائے گی. اس سے بھی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے, چونکہ آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوگا تو ٹھیک ہوگی, اور بات کرنے والا آپ نے پیدا کرنا ہے, چونکہ وہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کا مسئلہ ہے, وہ ان کا مسئلہ ہے نہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب آلریڈی ہم لوگ اتنا گھبرا رہے ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے انگریزی بولنے سے, تو ہم پریکٹس آخر کس کے ساتھ کریں انگریزی سیکھنے کی؟ کیونکہ ہم جب کسی کے ساتھ پریکٹس کریں گے تو وہ آلریڈی ہمیں جج کرے گا, تو ہم آلریڈی انگریزی سیکھ ہی نہیں پائیں گے. آپ نے بڑی اچھی بات کی. ہمارے پاس بھی جب لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو چونکہ 1 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے, تو اس کے بعد ان کا بھی یہ کہنا ہوتا ہے کہ اب ہم مشق کس کے ساتھ کریں, پریکٹس کس کے ساتھ کریں. تو ہم ان سے اکثر کہتے ہیں کہ آپ شاید یہ چاہ رہے ہیں کہ جو فیس آپ نے ہمیں دی اس میں ہم 4 لوگوں کا بھی انتظام کر کے دیں کہ آپ کو ہم پڑھائیں, اور اس کے بعد 4 لوگ آپ کے ساتھ دے دیں کہ یہ 4 گھنٹے آپ کے ساتھ رہیں گے. تو ایسا نہیں ہوتا. ہم ان سے کہتے ہیں کہ جو آپ سیکھ رہے ہیں یہی آپ اپنے گھر میں جا کر لوگوں کو سکھانا شروع کر دیں, والدہ کو, والد کو, بہن بھائیوں کو, بیوی کو, بچوں کو. آپ جب ان کو سکھانا شروع کر دیں گے تو گھر میں ماحول بنے گا. دیکھیے ہوتا یہی ہے, ہم لوگ جب کبھی بھی, خاص طور پر تقریر سکھانے کے لیے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, پریزنٹیشن اسکلس کے لیے آتے ہیں, ہم انہیں 4 5 8 طریقے بتاتے ہیں, یہ کر لیں, یہ کر لیں, یہ کر لیں. وہ ایک چیز کو تھوڑی دیر کے لیے کر کے چھوڑ کے پھر اگلی چیز تھوڑی دیر کے لیے کر کے چھوڑ کے, اس سے نہیں ہوتا ہے. جب تک آپ اسے اپنی روٹین کا حصہ نہیں بنائیں گے وہ آپ کی ذات کا حصہ نہیں بن سکتا ہے. آپ کو مشق کرنے کے لیے بھی اپنے ارد گرد دوست لوگ اکٹھے کرنے ہیں. جہاں تک تعلق ہے کہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں, تو یہ کریں آپ کے جو لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں, جو موٹیویٹڈ نہیں ہیں, ان کے ساتھ اب بات نہ کریں فی الحال. اچھا, تب تک بات نہ کریں جب تک آپ اس میں بہتر نہ ہو جائیں. جب آپ بہتر ہو جائیں گے تو وہ خود بخود آپ کے قریب آ جائیں گے, چونکہ پھر انہیں لگے گا کہ یار یہاں فری میں ہم انگریزی سیکھ سکتے ہیں, چونکہ یہ تو ہمارا دوست ہے. لیکن اس سے پہلے آپ ان لوگوں کے ساتھ بات کریں جو واقعی آپ کے ہم خیال ہیں. وہ 3 4 5 لوگ آپ ان کے ساتھ بات کرتے رہیں, کوئی دقت نہیں ہوتی ہے کسی بھی طرح سے. دوسرا یہ کہ اگر آپ کے پاس کوئی ارد گرد موجود نہیں ہے, آپ اپنے آپ کو ریکارڈ کریں, اپنے موبائل میں ریکارڈ کر کر کے اپنے آپ کو سنیں. دیکھیں میں نے کہاں لفظ غلط بولا تھا, میرا کہاں جملہ غلط ہوا تھا, اس سے بھی آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں. شیشے کے سامنے مرد حضرات سے میں کہتا ہوں وہ کھڑے ہو کے بات کر سکتے ہیں. آپ کے گھر میں اگر وہ بچے ہیں جو آگے سے جواب نہیں دے سکتے, چھوٹے بچے ہیں, ان کے ساتھ آپ اچھی طرح سے انگریزی بولیں, چونکہ انہیں جواب بھی نہیں دینا, آپ کو ڈسکریج بھی نہیں کرنا, اور ہنستے بھی رہنا ہے آپ کے ساتھ. آپ ان کے ساتھ آپ بات کر سکتے ہیں. دوسرا آپ کے گھر میں جو بے جان چیزیں ہیں آپ ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. تو اس طرح بہت سے طریقے ہیں, آپ کوئی بھی اپنا سکتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کا سیلف اسٹیم بہت لو ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ آگے سے جواب نہیں آ رہا, مطلب مجھے کیا پتا کہ میں سیکھ بھی رہا ہوں صحیح کہ نہیں. تو اس کا مطلب ان کا انگریزی مسئلہ نہیں ہے, ان کا تو سیلف اسٹیم مسئلہ ہے. تو انہیں پہلے اپنے سیلف اسٹیم پہ کام کرنا چاہیے, پھر انہیں انگریزی کی طرف جانا چاہیے. تو ان کی سیلف اسٹیم تو ہر جگہ ان کو پرابلم کرے گی نا, وہ صرف انگریزی میں تھوڑی کرے گی. دیکھیے آپ جب بھی کوئی چیز سیکھنے جاتے ہیں تو اس کو لرنیبلٹی ایک کہتے ہیں, کہ جب تک آپ کے اندر سیکھنے کی وہ طلب نہیں ہوگی آپ صرف الزام دیتے رہیں گے کہ میں فلاں جگہ گیا تھا انہوں نے بھی نہیں سکھایا, فلاں جگہ گئے تھے انہوں نے بھی. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہیں بھی نہیں جاتے اور بڑی اچھی انگریزی بول رہے ہوتے ہیں. تو اس کی میں, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بات کرتے ہوئے اردو میں, سرائکی میں, پنجابی میں بھی ڈرتے ہیں بات کرتے ہوئے, وہ انگریزی میں بھی ڈریں گے, وہ کسی اور زبان میں بھی ڈریں گے. تو وہ اس مسئلے کا حل نکالنے کی بجائے وہ زور دیتے ہیں اس بات کے اوپر کہ نہیں مجھے انگریزی نہیں آتی ہے. اچھا کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو 2 4 5 منٹ انگریزی میں بات کر کے ہمیں کہتے ہیں دیکھیں نا سر مجھے انگریزی نہیں آتی ہے.
تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ کا پھر کوئی اور مسئلہ ہے. انگریزی میں تو آپ نے ہم سے بات کی ہے پچھلے 2-4 منٹ کے اندر. تو اس کا مطلب صرف یہی ہوا کہ آپ جب تک جڑتے نہیں ہیں ان چیزوں کے ساتھ تب تک آپ ان کو اس طرح پر سمجھتے. تو پھر ایسے لوگوں کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں پہلے آپ؟ کاؤنسلنگ کی ضروری ہوتی ہے. اور کیا ہوتا ہے, کس طرح کیا چیز ہوتی ہے, بیسکس کیا ہوتی ہیں؟ ہم مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ مجھ سے نہیں بات اس طرح سے ہو رہی ہے, ہم ان کی بات کو ریکارڈ کرتے ہیں, ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے بغیر انہیں بتائے ہوئے, جیسے انڈائریکٹ ہوتی ہے ریکارڈنگ. اچھا ریکارڈ کرتے ہیں, جب ان سے ریکارڈ کر کے ہم انہیں دکھاتے کہ دیکھیں جناب یہ ہم نے آپ کی ریکارڈنگ کی ہے ابھی جو آپ کی تھی, پھر ان سے سنا کے ہم اس کو ذرا ڈیلیٹ کر دیں جو کہ ایتھیکلی وہ ٹھیک نہیں ہے. بالکل صحیح. تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ہم نے ریکارڈنگ کی ہے یہ آپ ہی بول رہے ہیں یا کوئی اور بول رہے ہیں؟ کہتے ہیں یہ واقعی میں بول رہا ہوں. ہم کہتے ہیں یہ واقعی آپ بول رہے ہیں, لیکن آپ اپنے آپ کے اوپر اتنا شک کرتے ہیں کہ جو ٹھیک بھی ہے, جس طرح آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لڑکیاں یا لڑکے کو کہتے ہیں میں ٹھیک لگ رہی ہوں, اس نے کہا یار آپ ٹھیک لگ رہی ہیں. نہیں میرے خیال میں ٹھیک نہیں لگ رہی ہوں, میں ٹھیک لگ رہی ہوں. اچھا جب ان کو وہ کیمرے کے اوپر سامنے آ جاتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں یار میں تو بہت اچھی لگ رہی تھی, میں تو بہت اچھا لگ رہا تھا. تو پھر وہ ارد گرد کے جو میک اپ آرٹسٹ ہوتے ہیں یا کیمرہ والے ہوتے ہیں یا بہن بھائی ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم تو تمہیں کتنی دفعہ کہہ رہے تھے کہ تم ٹھیک لگ رہی ہو, ٹھیک لگ رہے ہو. لیکن اسے اپنے اوپر دیکھیں, آپ کو اپنے اوپر یقین ہونا, آپ کبھی برے نہیں لگتے. آپ کے اوپر اپنے یقین نہ ہو تو آپ اپنے تب تک تو برے لگتے رہتے ہیں جب تک نظر نہ آئے کہ نہ ہم اچھے لگ رہے تھے. بالکل صحیح ہے. اور سر ایک چیز اور نوٹس کی ہے میں نے کہ فار ایگزامپل ہم ابھی اگر جیسے اردو میں بات کر رہے ہیں تو ہم فلوئنٹلی بات کر, لیکن ہم کانشیس نہیں ہیں کہ ابھی مجھ سے غلطی ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. لیکن جیسے ہی ہم انگریزی بولتے ہیں تو بہت کانشیس ہو جاتے ہیں, تو ہم سے بولی ہی نہیں جاتی آٹومیٹکلی. دیکھیں کانشیس تو ہم کسی بھی عمل میں ہو جائیں وہ عمل درست نہیں رہتا ہے, وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے, وہ پورا عمل نہیں ہو پاتا. آپ گاڑی چلاتے ہو کانشیس ہو جائے لگ جاتی ہے, آپ کسی سے بات کرتے ہو کانشیس ہو جائے غلط جملہ منہ سے نکل جاتا ہے. تو وہ انگریزی میں بھی اگر ہم اردو سے انگریزی میں ایسے آرام سے اسموتھلی ٹرانسفر ہو جائیں, یہ سوچے ہوئے کہ ہم انگریزی میں جا رہے ہیں, کوئی دقت نہیں ہوتی ہے. اور اگر آپ کہیں گے کہ نہیں ہون میں انگریزی بولنی ہے تو پھر تو آپ سے نہیں بولی جائے گی. آپ انگریزی میں ٹرانسفر جب اپنے آپ کو کرتے ہیں, شفٹ کرتے ہیں, وہ بڑا اسموتھ شفٹ ہوتا ہے. بات کرتے کرتے آپ اس میں چلیں گئے, اور اس کے لیے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے. اب جیسے یو نو وٹ کل میں وہاں گیا, اب دیکھیں یو نو وٹ کل میں وہاں گیا, اینڈ یو نو وائی یہ ایسا کیوں ہوا تھا, سم تھنگ لائک دیٹ. یہ فلرز چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں, جب آپ ان کو استعمال کرنا, آئی تھنک ہے, آئی گیس ہے, آئی ریکن ہے, جب آپ ان کو استعمال میں لانا شروع کرتے ہیں تو بہت آسان ہو جاتا ہے آپ کے لیے بات کرنا. وہ اسٹوڈنٹس جو کہ CSS کی تیاری کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں, ان کو کوئی گائیڈنس دیں کہ وہ اپنی ویکیبلری کو کیسے بڑھائیں, کیسے مضبوط کریں. جی میں CSS کو لے کر ایک بات آپ سے عرض کروں گا, میں جس پر حیران بھی ہوتا ہوں کہ CSS کے اسٹوڈنٹ سوائے اردو میں لکھی ہوئی تحریر کے باقی جتنی بھی تحریر ہوتی ہے وہ انگریزی میں ہوتی ہے. یعنی جو بھی وہ پیپرز تیار کرتے ہیں وہ انگریزی میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں. پھر بھی ان کی انگریزی ٹھیک کیوں نہیں ہوتی, یہ ان کو اپنے آپ سے سوال پوچھنا ہے کہ ووکیبلری تو ان کی وہاں سے آ رہی ہے, جو وہ اتنی کتابیں بیٹھ کے ڈھیر پھر اخبار بھی پڑھ رہے ہیں, سب کچھ پڑھ رہے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ان کی تربیت شروع سے یہی ہوئی ہے کہ ایک خاص مقصد کے لیے ایک خاص چیز پڑھنی ہے. یعنی انہوں نے یہ کہا کہ اگر مجھے بایولوجی کی انگریزی پڑھنی ہے, بایولوجی والی, تو وہ بس بایولوجی والے حد تک ہے, اس کا اور کہیں استعمال نہیں ہے. فزکس کا ہے تو اس کی حد تک ہے, اس کا کہیں استعمال نہیں ہے. وہ انڈو پاک ہسٹری ہے تو اس کا اسی کی حد تک ہے, اس کا اور کوئی استعمال نہیں. تو جب وہ اس طرح سے دیکھتے ہیں وہ سارے ویکیبلری ان کے کام کے ہونے کے باوجود ان کے کام کی نہیں رہتی ہے. دوسری بات میں CSS والوں سے کہوں گا, یہ ریفریز کرنا سیکھ لیں, ان کو کوئی دقت نہیں ہوگی. اور ریفریز ہوتا ہے کہ اپنے لفظوں میں بیان کرنا. اب مثال کے طور پر انہوں نے انڈو پاک ہسٹری پڑھی ہے, تو اس پڑھی ہوئی ہسٹری کو جب وہ اپنے لفظوں میں لکھیں گے تو ان کے اندر وہ بات آ جائے گی کہ اب وہ لکھ سکتے ہیں, چونکہ ٹیسٹ تو لکھنے کا ہی ہوتا ہے. پھر وہ 4000 لفظ لکھنے پڑ جائیں ایسے کہ تو پھر انہیں کوئی اس کی دقت نہیں ہوتی ہے. لیکن یہ اس کو اس طرز پر نہیں لیتے ہیں. یہاں پر بھی ہوتے ہیں اتنے سوال فلاں جگہ سے تیار کر لیں, یہ گروپ پہ سوالوں کا تیار کرنے کا مطلب یاد کرنا ہوتا ہے. جب آپ یاد کر کے کوئی چیز کریں گے تو آپ اسے لکھ نہیں سکتے ہیں سوائے یاد کیے کو. تو جتنا یہ ریفریز کہ جو بھی کتاب اٹھاتے پڑھنے لگتے ہیں اس کو ریفریز کرنا شروع کر دیں, اس سے ان کی کمپوزیشن والا پیپر بھی ٹھیک ہو جائے گا اور ایسے رائٹنگ والا بھی ٹھیک ہو جائے گا. کیونکہ کمپوزیشن والے میں بھی گرامر آ جاتی ہے, کمپوزیشن والے میں پریسی آ گئی, کمپریہنشن آ گیا, ٹرانسلیشن آ گئی, تو وہ ساری چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں اگر یہ جو پڑھ رہے ہیں اس کو اس حساب سے دیکھیں کریں. دوسری بات یہ کہ جو آؤٹ لائن ہے ان کو آؤٹ لائن سب کی بنانی چاہیے, صرف ایسے کی نہیں بنانی چاہیے. اب جو بھی یہ سوال تیار کرتے اگر اس کی بھی آؤٹ لائن بنا لیں گے تو انہیں سمجھ آئے گی کہ ایسے کی آؤٹ لائن کیوں بنائی جاتی ہے اور اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے, پھر انہیں کبھی دقت نہیں ہوگی. لیکن یہ اس طرح نہیں کرتے ہیں, اور چونکہ یہ اس طرح نہیں کرتے تو اس لیے زیادہ تر فیلئر انگریزی میں ہی ہوتی ہے. اچھا مسئلہ ہمارے پھر انسٹیٹیوشنز میں ہے, اکیڈمیز میں ہے؟ بنیادی طور پر تو اداروں کے ساتھ ہی پرابلم ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور اداروں کے ساتھ پرابلم بھی استاد کی وجہ سے نہیں ہے, اچھا ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے ہے. پالیسی جی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر آپ سے کام ہی اور لے رہا ہے. استاد اب کسی سے بھی بات کر لے نا تو وہ آپ کو یہی کہے گا کہ یار جو میں کرنا چاہ رہا ہوں مجھے کرنے ہی نہیں دے رہے,
یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے, فریڈم نہیں ہے. ہاں, تو وہ کہتے ہیں پھر میں اسی طرح کرتا ہوں, چونکہ مجھے جاب بھی تو کرنی ہے, مجھے نوکری بھی تو کرنی ہے نا. آپ کبھی مل کے دیکھیں اساتذہ سے, چونکہ الحمدللہ مجھے کچھ 6 لاکھ کے قریب اساتذہ ٹرین کرنے کا موقع ملا ہے, تو میں بڑے عظیم شاندار اساتذہ, خاص طور پر گورنمنٹ سیکٹر میں مجھے چونکہ زیادہ کام کرنے کا ملا موقع, اس قدر خوبصورت اساتذہ ہیں کہ کیا ہی بات ہے, کیا ان کے ویژنز ہیں, کیا وہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ مجبور ہیں. انہیں بتا دی جائے 35 منٹ میں آپ نے اس طرح سے یہ پڑھانا ہے. میں تو آج تک اس بات پہ حیران ہوتا ہوں کہ جب ایک شخص کو آپ نے استاد بنا دیا ہے, پھر آپ اسے یہ کیوں کہہ رہے کہ تو اس طرح سے پڑھا یا اس طرح سے پڑھا. آپ اسے کہہ کہ مجھے میرے بچے کے اندر یہ چیزیں چاہیے, دیٹس اٹ. اب وہ بتانا کہ کیسے پڑھانا, جناب والا, یہ تو اس کا کام ہے. تو جن کا کام ہے, اور میں ایسے اساتذہ کو جانتا ہوں جو کمال کے اساتذہ ہیں لیکن وہ مجبور ہیں. وہ کہتے ہیں سر ان 35 منٹ میں ہمیں تو سلیبس ہی کور کروانا ہے. تو اس کے پھر نتائج, اور یہ جو سلیبس کور کروانے والا معاملہ نا سمیرا جی, یہ جب استاد سلیبس کور کرواتا ہے نا, تو اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ میں 1 سال کے اندر جو مجھے بتا دیا گیا کہ یہ 100 صفحے میں نے پڑھانے ہیں, تو وہ کہتے ہیں بس مجھے یہ 100 صفحے کسی طرح مکمل کروا دیں تاکہ بعد میں رزلٹ میں میرا بچہ زیادہ سکور لے کر آ جائے. اور ہم انہیں کہتے ہیں 100 کیا تم 1000 صفحہ پڑھا سکتے ہو, اور وہ استاد بھی سمجھتے وہ 1000 صفحہ پڑھا سکتا ہے, لیکن اسے پتہ ہے کہ مجھے 100 صفحے اس ترتیب کے ساتھ پڑھانے ہیں. تو جب تک یہ مداخلت ختم نہیں ہوگی استاد کے پاس, استاد تب تک وہ اپنا کردار نہیں ادا کر سکتا جو استاد ہوتا ہے. تو جو تو ہے ایڈمنسٹریٹرز کو صرف فالو کرنے والا, وہ اچھا استاد ہے بھی نا, تو وہ مجبور ہے, وہ نہیں کر سکتا. اب زبان کوئی بھی ہو, اثر رکھنے والی گفتگو ہم کیسے کریں, چاہے وہ انگریزی ہو, اردو ہو, سرائیکی ہو, پشتو ہو. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ اثر تو تب آپ کسی پہ ڈال سکتے ہیں جب آپ کے اوپر اثر پڑا ہوا ہو. تو جو متاثر ہوتا ہے وہی متاثر کر سکتا ہے, جو انسپائرڈ ہوتا ہے وہ انسپائر کر سکتا ہے. پہلی تو بات یہ ہو گئی. دوسری بات, جن کے لب و لہجے میں ٹھہراؤ ہوتا ہے, تیزی نہیں ہوتی ہے, ان کی بات جا کے بیٹھتی ہے نا. دیکھیں قرآن میں بھی ہے نا کہ ورتل القرآن ترتیلا, کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے دماغ میں بات ٹھہرانی ہو تو آپ ٹھہر ٹھہر کے بات کریں گے تو ظاہر اس کا اثر ہوگا. دوسری بات یہ کہ اگر آپ باعمل ہیں تو یقیناً آپ کی بات کا اثر ہوتا ہے. اگر آپ کے اوپر اثر ہوا ہے اور آپ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو آپ جو بھی بات کہتے ہیں آپ کے عمل کے ساتھ جڑی ہے, اس کی تاثیر ہی اور طرح کی ہوتی ہے, تو بالکل اس کے ساتھ اثر آ جاتا ہے. اور تیسری اور اہم بات پہ آپ سے عرض کروں جو کہ ہم سب کو سمجھنی چاہیے, کہ آپ کا ہمارا کام دعوت دینا ہے, جذباتی نہیں ہونا. ہدایت میرے اللہ نے دینی ہے, ہمارا کام کسی کو قائل کرنا نہیں ہے. مجھے اکثر لوگ جب کہتے ہیں کہ سر اس کو قائل کر دیں یا اس کو قائل کر دیں, میں کہتا ہوں میرا قائل کرنا کام ہی نہیں ہے. میرا کام یہ ہے کہ جو میرے علم میں ہے, جو میری رائے ہے, وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. اب آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے, میں دونوں کا احترام کروں. اس کے بعد مجھے یہ نہیں رہے گی یہ کوشش کہ کوئی متاثر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. اور اکثر لوگ جو کسی کو بہت زیادہ وہ امپریس کرنے جاتے ہیں, وہ اکثر ڈپریس کر کے آتے ہیں, کیونکہ وہ خود بھی ڈپریس ہوئے ہوتے ہیں, ٹینشن میں ہوتے ہیں, اسٹریس میں ہوتے ہیں کہ میں کیا اس کے دل میں جا کر میری بات اس طرح لگے گی یا نہیں, کہ اس کے دماغ کے اوپر یہ اثر کرے گا نہیں, یا میں محفل لوٹ کے آؤں گا کہ نہیں. نہیں بابا, مجھے جو پتہ ہے وہ جو میرا لب و لہجہ ہے میں اس میں جا کر وہ بیان کر دیتا ہوں, اور یہی میرا کام تھا. بس کوشش یہ کرے, آج کے خاص طور پر جو اسپیکرز ہیں ان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ کوشش ایک چیز کی کریں کہ مختصر بات کریں. اچھا, انہیں اگر 10 منٹ کہہ دیا گیا کہ جناب 10 منٹ آپ کے حصے میں آئے, تو 7 حد 8 منٹ تک انہیں اپنی بات مکمل کر لینی چاہیے. اچھا, 1-2 منٹ پہلے چھوڑ دینا چاہیے. اب جب 1 یا 2 منٹ پہلے اسے چھوڑ دیں گے تو اس کا ایک اور اثر ہوتا ہے, اور یہ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے جو کہ نارملی اسپیکرز ہمارے ہاں نہیں کرتے. ایک بات اور بھی میں ظاہر آپ کے توسط سے عرض کرتے چلوں گا, یہ جو اسٹیج پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, جو مہمانان خصوصی ہوتے ہیں یا باقی وہ گیسٹ آف آنرز ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ, ان سے میں گزارش کروں گا کہ جب آپ وہاں پر بیٹھتے ہیں تو پورا مجمع آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ آپ کے بیہیویئر کے اوپر اپنا بیہیویئر بنا رہا ہوتا ہے. تو وہاں پر بیٹھ کے موبائل فون دیکھنا, وہاں پر بیٹھ کے ساتھ والے سے گفتگو کرنا, کوئی لطیفہ سنا کے ہنس پڑنا, یا کوئی بھی اہم بات کر دینا, یہ توہین ہے اس سٹیج کی جس نے آپ کو عزت دی ہے. یہ توہین ہے ان سامعین, ناظرین اور حاضرین کے جو آپ کو بیٹھے دیکھ رہے ہیں, اور یہ توہین ہے اس اسپیکر کے بھی وہ جو وہاں پر آپ کے کھڑا ہے اور وہ آپ کی طرف منہ کر کے دیکھ کے کہتے ہیں جناب والا دیکھیں ذرا یہ میں بات کرنے لگا ہوں, یہ وہ کرنے لگا ہوں. آپ کہتے ہیں ہاں کیا بات ہے, حالانکہ آپ تو اسے سن ہی نہیں رہے ہوتے. آپ یہاں بیٹھے اگر سن نہیں رہے تو آپ تربیت نہیں کر رہے ان لوگوں کے جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. تو یہ خاص طور پر ان سے دست بدست گزارش ہے, ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ لوگ جب وہاں پر بیٹھتے ہیں, آپ بڑے نام والے ہیں, آپ کو دنیا جانتی ہے, تو آپ کا یہ والا جو بیہیویئر, یعنی وہی بہترین وقت ہوتا ہے کہ وہاں پر بیٹھ کے آپ اسپیکر کو سن کے اس کو داد دے کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ صاحب سننا کہتے کس کو ہیں.
تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ سننا سکھا سکیں تو اسٹیج پر بیٹھ کے سننا، دیکھنا، توجہ دینا آپ نے اس کو ضروری بنانا ہے، پھر کہیں جا کر وہ سیکھ سکیں گے۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، آپ وہاں فون پہ لگے رہیں گے، آپ ساتھ والے سے بات کرتے رہیں گے، تو یہ بنیادی طور پر اصل میں اگر غور فرمائے تو یہ ان کے اپنے مرتبے کی توہین ہے۔ جو ان کو مرتبہ مقام ملا ہے، لوگوں نے اتنی شان سے ان کو بلایا ہے، سب کے سامنے ان کو بٹھایا ہے، اور وہاں پر بیٹھ کے وہ آپس میں ہاتھ سٹ کرتے رہے، باتیں کرتے رہے، ہنسی مذاق کرتے رہے، یا فون اٹھا کے بات کرتے رہے، یہ غیر مناسب فعل ہے۔ انفلوئنس غلط ہوگا نا آپ کا، بہت غلط ہوگا، کیونکہ دیکھا انہیں کو جا رہا ہے، تو جن کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے انہیں تو دیکھنا ہوتا ہے کہ انہیں دیکھا جا رہا ہے، اور پھر اسی سے فرق پڑتا ہے۔ بالکل صحیح بات کی، بہت خوبصورت۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم خوش رہنا چاہتے ہیں تو زندگی سے کون سے چند الفاظ اور جملے ہمیشہ کے لیے نکال دیں؟ اچھا، میں آپ سے ایک بات عرض کروں، آپ زندگی میں سے کچھ نکالیں نہ نکالیں، زندگی میں صرف ایک جملہ لیا کہ میرے پاس میں ہوں۔ اچھا، اس سے فرق میرے پاس میں ہوں۔ دیکھیں، میرے پاس تم ہو تو کبھی ہو بھی نہیں سکتا نا، اور وہ ہونا بھی نہیں چاہیے، اور میرے پاس تم ہو تو تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن میرے پاس میں تو ہر وقت ہوں نا۔ تو جو میں اپنے پاس ہر وقت ہوں تو میں اس کا احساس کتنا کرتا ہوں۔ دیکھیے، میں نے اس کے اوپر لکھا تھا کہ تم تو اپنے ہی نہیں ہو سکتے، غیر کا خاک تم نے ہونا ہے۔ تو جب تک آپ اپنے نہیں ہو، آپ کسی کے نہیں ہو سکتے ہو، تو آپ کو اپنا زیادہ دھیان رکھنا ہے۔ آپ کو اپنے کھانے پینے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، سونے کا، جاگنے کا، اپنے پہناوے کا، سب چیزوں کا آپ کو اپنا خیال رکھنا ہے۔ اب دیکھیں، کہا گیا ہے کہ قبر اپنی ہوتی ہے، جب قبر اپنی ہوتی ہے تو سمجھ بھی تو اپنی ہونی چاہیے نا۔ اگر میں اپنا ہوں گا تو میں متقی بھی ہو جاؤں گا، میں اپنا ہوں گا تو مجھے پتا ہوگا کہ مجھے کیا چیزیں دیکھنی ہے، کیا نہیں کرنی ہے، مجھے حلال و حرام کی بھی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ اور اگر میں اپنا نہیں ہوں گا تو پھر مجھ سے آپ کسی بھی برائی کی توقع کر سکتے، پھر تو میں لوگوں میں تقسیم ہوں۔ اور دوسری بات یہ دیکھے گا سمیرہ جی کہ ہمارے ہاں ہم جب کہتے ہیں نا وہ ایسے ہو جائے نا تو پھر میں بڑا ٹھیک ہو جاؤں گا، تو اس کا مطلب آپ نے تو اپنی خوشی کسی کے یہاں رکھ چھوڑی، آپ نے تو اپنا امن کسی کے یہاں رکھ چھوڑا، آپ نے اپنا دکھ سکھ کسی کے یہاں رکھ چھوڑا، تو پھر آپ تو پوری زندگی سکھی نہیں ہو سکتے، پھر تو آپ خوش ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ کو ہمیشہ دوسروں کی فکر ہوگی، دوسروں کی فکر وہ ٹھیک ہوگا تو میں ٹھیک ہوں گا، پہلے آپ نے ٹھیک ہونا ہے نا۔ تو آپ کوئی ٹھیک ہو نہ ہو، آپ کو اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا ہے، اور آپ کے ارد گرد کوئی ٹھیک نہیں ہے، اسے اگر آپ ٹھیک کرنا بھی چاہتے ہیں تو آپ ٹھیک ہوں گے تو وہ ٹھیک ہوگا نا۔ اور اگر آپ ٹھیک نہیں ہوں گے تو دو خراب لوگ رہ رہے ہوں گے، تو ان دو خراب لوگوں میں سے ایک کا ٹھیک ہونا اس لیے ضروری ہے، اور وہ اپنے لیے ٹھیک ہونا، میں بار بار جو عرض کر، اس کے لیے نہیں آپ نے ٹھیک ہونا، آپ نے اپنے لیے آپ ٹھیک ہوں گے تو کیا ہوگا، اس کی نیگیٹیوٹی آپ کو متاثر نہیں کرے گی، اس کی برائیاں آپ کو خراب نہیں کریں گے۔ چونکہ آپ کو، میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ جب آپ کے ارد گرد کچھ چیزیں اس طرح کی ہوں جو آپ کے مزاج کے خلاف ہے تو فوراً اپنے آپ کو ایک جملہ بولا کریں کہ میں کیوں اپنا دل خراب کروں جی، چونکہ آپ کا دل خراب ہوگا آپ کا دماغ خراب ہوگا، جب آپ کا دماغ ہوگا تو بہت سو کا دل خراب ہو جائے گا۔ صحیح بات ہے، سمجھ رہے بات کرنا؟ تو آپ نے اسی چیز کو سامنے رکھنا ہے کہ مجھے میرے پاس میرا ہونا بہت ضروری ہے، اور میرے پاس تم ہو ایک ڈرامہ ضرور تھا، وہ ایک ڈرامے کی حد تک تھا، ریالٹی یہ نہیں ہے، ریالٹی یہ کہ میرے پاس میں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور یہ جو محبت بھی کرتے ہیں، کسی سے بھی محبت کرتے ہیں، محبت اگر وہ اپنے آپ سے نہیں کر سکتے نا، وہ کسی سے نہیں کر سکتے۔ اسی لیے تو آج کی محبتیں آپ کو لگتی ہے 6 مہینے میں 3 4 4 محبتیں ہو کے ختم بھی ہو جاتی ہیں، وہ محبتیں نہیں ہوتی ہیں، وہ ایک اٹریکشن ہوتی ہے فار دا ٹائم بینگ، وہ مفادات کا ہوتا ہے سلسلہ، وہ جب جس چیز کے مفادات پورے ہوتے ہیں وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، پھر وہ سلسلہ اور آگے نکل کھڑا ہوتا ہے، پھر آگے نکل کھڑا ہوتا ہے۔ تو محبت تو کہتے اس کو ہے کہ جسے آپ چاہتے ہیں وہ آپ کا مالک ہوتا ہے، وہ آپ کی ملکیت نہیں ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں جس کو ہم چاہتے ہیں اسے ہم ملکیت سمجھ کے ٹریٹ کرتے ہیں، تو اس کے بعد تو وہ محبت تو نہیں ہوتی، وہ تو قبضہ ہوتا ہے، قبضہ ہوتا ہے، جیسے جن قبضہ کرتے ہیں آپ پہ، تو آپ جن تو نہیں، آپ تو انسان ہیں۔ لیکن یہ جو مقبوضہ لوگ ہوتے ہیں وہی قبضہ کرتے ہیں، یعنی میں مقبوضہ ہوں گا، میرے اوپر قبضہ ہوا ہوگا تو میں لوگوں کو قبضے میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر میں فری سول ہوں گا، میں آزاد ہوں گا، تو میں آزادی کو یقینی بناؤں گا، اور میرا یہ ماننا ہے کہ آزاد ہوتا وہی ہے جو دوسروں کی آزادی کو یقینی بناتا ہے، جو دوسروں کی آزادی کو یقینی بنا رہے وہ سند یافتہ آزاد ہے، اور جو قید میں ہوگا وہ سے کہا کہ یہاں کیوں کھڑے تھے، یہاں کیوں بیٹھے تھے، میں نے تمہیں نا یوں دانت نکالتے ہوئے دیکھا تھا، میں نے تمہیں یوں کھڑے ہوئے دیکھا تھا۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو قید میں ہوتے ہیں، جنہوں نے ذہن بنا رکھے ہیں کہ دانت نکالنے کا یہ مطلب ہے، یوں کھڑا ہونے کا یہ مطلب ہے، وہ پھر قید میں ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں، اگلے کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہوتا۔ بالکل ایسے ہی، تو تکلیف آپ اپنے آپ کو کیوں، اسی لیے تو میں عرض کروں کہ میرے پاس میں ہونا ضروری ہے۔ تنگ ذہن لوگ ہمیشہ ہی تکلیف میں رہتے ہیں پوری زندگی، چاہے کچھ بھی کر لیں۔ دیکھیں، جب خدا نے کہا کہ فلا تدبروا فلا تفکروا، یعنی آپ غور کرو، آپ فکر کرو، اب تنگ ذہن غور فکر تو کر ہی نہیں سکتا، تو وہ تکلیف میں نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا، اسے تو رہنا بھی چاہیے۔ اچھا، منافق اور معصوم چہروں میں کیسے فرق کریں ہم؟ کہ یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت معصوم دیکھتے ہیں لیکن ہوتے ہیں چہرے جو کو بنیاد مت بنائیں، اعمال کو بنیاد بنانا چاہیے، بیہیویئر کو بنیاد بنانا چاہیے۔ چہرے تو کیسے، اب
اب تو اتنے میک اپس آ گئے کہ پتہ نہیں چلتا چہرے کا کیا حساب ہے, پتہ نہیں کیا کیا کچھ آ گیا. تو چہرہ کبھی بنیاد ہونا بھی نہیں چاہیے کسی کو بھی سمجھنے کے لیے. کلام بنیاد ہونا چاہیے, بیہیویئر بنیاد ہونا چاہیے. آپ اگر کہتے کہ اس قدر معصوم, اگر کسی نے معصوم بن کے آپ کو دھوکہ دے دیا ہے مثال کے طور پر, تو وہ تو چالاک ہے, سمجھدار ہے. اچھا, کہ اس نے آپ کو معصوم دکھا دیا اپنا آپ. دیکھا کس نے؟ آپ نے. تو جس نے دھوکہ کھایا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں دھوکہ دینے والے پہ تو بڑی بات ہوتی ہے, دھوکہ کھانے والا معصوم بنا رہتا ہے. کبھی اس سے کوئی پوچھے تو دھوکہ تو نے کھایا کیوں اور تو نے کھایا کیسے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک وہ جو فراڈ کروانے والے موجود ہیں تو فراڈ کرنے والے موجود رہیں گے. دھوکہ کھانے والا ہے تو دھوکہ دینے والے کا وجود ہے. وہ تو ہم کرتے ہیں اور بعد میں ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, کہتے ہیں چپ میں نا بہت مصلحت ہوتی ہے, یہ آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ دیکھیں, بعض اوقات ایک چپ ہوتی ہے جو بولنے سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے. یعنی جب آپ نے بات کرنی ہو تب آپ چپ ہو جائیں تو وہ تو اور بھی زیادہ خطرناک ہے. صحیح بات ہے. تو لہٰذا چپ میں یا بولنے میں مصلحت نہیں, ان دونوں کے اندر مصلحت کو میں سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا, کہ آپ نے چپ کب ہونا ہے اور بولنا کب ہے, آپ کو یہ سمجھ ہونی چاہیے. یہ والی مصلحت آپ کے اندر ہونی چاہیے. اچھا, یہ نہیں کہ اب آپ چپ کر پھر میں چپ کر لے. آپ اکثر ساس کیا کہتی ہے, جنا بول دی رہی پھر میں چپ کر گئی, اور اس کے بعد بے چین ہے, وہ گولیاں کھا رہی ہے, بی پی ہائی ہوا ہوا ہے, شوگر لو ہوئی. تو اس کا مطلب چپ تو نہیں کی نا اس نے. اگر وہ چپ کر کے بیٹھی ہوتی تو وہ صبر میں ہوتی. ہمارے ہاں جبر کر کے لوگ صبر کا نام لیتے ہیں کہ میں نے صبر کر لیا, حالانکہ وہ صبر کر کے بیٹھے ہو تو وہ چین کے ساتھ ہوں, تو وہ چیز ان کے حصے میں نہیں آتی. مطلب چپ رہنے سے سارے مسئلے حل نہیں ہوتے, کبھی کبھی بولنا چاہیے. جناب والا, جب ضرورت بولنے کے تو کیوں نہ بولیں, اور لیکن جب آپ بولتے ہیں تو یہ سڑ کے نہیں بولنا چاہیے, اس کا طریقہ سلیقہ ہونا چاہیے. اور خاموش رہنا. اب اکثر خواتین کو سب سے زیادہ مسئلہ کس سے ہوتا ہے؟ ہسبینڈ. اس کی چپ سے مسئلہ ہوتا ہے, اس کے بولنے سے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. بالکل صحیح. تو وہ کون سی مصلحت ہے؟ بات ہی نہیں کرتا, کہتے ہی کچھ نہیں ہے. تو یہ بھی تو اس کا مطلب چپ پھر مسئلے کا حل تو نہیں, کم از کم بیوی کے مسئلے کا حل تو نہیں ہے. اچھا, آخر میں یہ بتائیں کہ اگر ہم لوگوں کو یا پھر سچویشنز کو قابو میں رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, ایک تو سچویشن کبھی قابو میں نہیں ہوتی ہے, یہ خیال ہی غلط ہے. سچویشن ہم سچویشن کے قابو میں چلے جاتے ہیں نا. دوسرے, قابو لفظ غیر مناسب ہے, مینج کیا جاتا ہے. آپ کے ارد گرد ہونے والی کوئی بھی صورتحال آپ کے اختیار میں نہیں ہے, لیکن اس صورتحال کو دیکھ کر آپ نے رویہ کیا رکھنا ہے وہ تو آپ کے اختیار میں ہے نا. تو جو آپ کے اختیار میں آپ کو اس کو سوچنا چاہیے. آپ کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ سچویشن ایسی بن گئی تھی تو میں نے یہ کر لیا. اب سچویشن تو بن گئی تھی, وہ آپ کے اختیار میں نہیں تھی, آپ نے کیا کیا وہ آپ کے اختیار میں تھا, اور اسی کا آپ نے جواب دینا ہے. اچھا, جب آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں صورتحال مختلف ہو جاتی ہے. لیکن ہمارے اس کو نہیں سمجھ. یعنی اس نے بات کی, مینو تے لگ گئی اگ. جب وہ کہتے ہیں نا مینو تے لگ گئی اگ, تو اگ تو آپ کو لگی نا. تو وہ آگ آپ نے اپنے آپ کو لگائی ہے, کوئی کسی کو آگ لگا کے نہیں جا رہا. صحیح بات. آپ جب اپنے آپ کو آگ لگا کے بیٹھے ہیں تو آپ سچویشن کو کیسے جا کر ٹھیک کر سکتے ہیں؟ اس لیے آپ کام ہوتے ہیں تو آپ کسی کام کے ہوتے ہیں. کیا بات. اور اگر آپ کام نہیں ہوتے تو پھر آپ کسی کام کے نہیں ہوتے. آپ اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ کسی بھی چیز کو درست کرنا ہے, آپ کا ٹھیک ہونا کسی بھی چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے. آپ ٹھیک ہے تو سب کو ٹھیک کر سکتے ہیں. سچویشن فار ایگزامپل خراب ہے, آپ پینک ہو جاتے ہو تو سچویشن آلریڈی آپ کے ہاتھوں سے نکل چکی ہوئی ہے, اور اگر آپ کام رہتے ہو تو آپ سچویشن کو ہینڈل کر سکتے ہو. آپ دیکھیں, گاڑی کے متعلق کہتے ہیں بریک فیل ہو گئے, تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے, دماغ کے بریک فیل مت کریں, آپ اسے سنبھال لیتے ہیں. اور اگر آپ پینک کرنا شروع کر دیں تو جو تھوڑا نقصان ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. یہ سب کے ساتھ یہ تو ہوتا ہے, یہ ہماری روزمرہ کا حصہ ہے. اور اس چیز کی سب سے زیادہ مشق کرنے کے, اور خاص طور پر ہم چاہیں گے حضرات کو بھی اس کی ضرورت ہے, خواتین کو بھی اس کی ضرورت ہے, سب کو اس کو دیکھنا. خواتین زیادہ پینک ہو جاتی ہیں. اچھا, یہ ہوتا کیوں ہے؟ میں ذرا محتاط ہوں اس سوال سے بات کرنے کے لیے کہ وہ مردانہ. عورتیں ایموشنل ہوتی ہیں نا. دیکھیں, عورتیں بذات خود جذباتی ہوتی ہیں, خود ان کے اندر جذبات پائے جاتے ہیں نا بھائی. ان جذبات جو ان کے اندر موجود ہیں, انہی جذبات کو ہینڈل کرنے کے لیے مرد ہے جو اس کو بڑا مقام دیا گیا ہے کہ تم نے ان جذبات کو دیکھنا ہے, ان کو مینج کرنا ہے, ان کو سمجھنا ہے. وہ الجھ پڑتا ہے اس کے ساتھ, اسے اپنی سمجھ نہیں آ رہی, اسے اس کی سمجھ نہیں آ رہی. پھر کیا ہوتا ہے, معاملات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جاتے ہیں. اور عورت کے جو جذباتی معاملات ہوتے ہیں وہ بڑی تھوڑی تھوڑی دیر کے ہوتے ہیں, شفٹ ہوتے رہتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے کہ اگر مرد اس کو وقت تھوڑا سا دے دے تو چیزیں ویسے بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. مرد کو خاص طور پر عورت کے ریئیکشن پہ بھی ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے, اسے رسپونڈ کرنا چاہیے, کیونکہ عورت ہو اور ریئیکٹ نہ کرے یہ ہو نہیں سکتا, کیونکہ جذبات ہے نا, ان کا ابال آ جاتا ہے. اسی کو تو سنبھالنا ہے, ذمہ داری ہے وہ بیوی کی صورت میں, وہ بہن کی صورت میں, وہ بیٹی کی صورت میں, وہ ماں کی صورت میں, ہر رشتے میں اس نے اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہے. تو اگر تھوڑی دیر کے لیے مرد خاموش ہو کے
لیکن وہ والی چپ نہیں جس سے اور زیادہ غصہ آتا ہے, سائلنٹ وہ والا چپ نہیں. ہاں, اس کو اچھی طرح سے سن کے اس سے اگر بات کرتا ہے کہ آپ نے یہ بات کی تھی, یہ بات مجھے مناسب نہیں لگی, لیکن اس وقت چونکہ آپ کے اوپر کیفیت ایسی تھی تو وہ مناسب بھی نہیں تھا, میں آپ سے الجھوں, میں نے اس سے آپ کو تسلی سے سن لیا, میں اس کے متعلق یہ رائے رکھتا ہوں, کبھی مسئلہ نہیں ہوگا. بہت زبردست جناب والا, کیا بات ہے, تھینک یو سو مچ. آنرڈ. سنو پوڈ کاسٹ کے بہت سے ایسے ویورز ہیں جنہوں نے ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کیا, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اس پوڈ کاسٹ سے آپ نے کچھ سیکھا یا پھر سمجھا تو ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اسی طرح کا ویلیویبل کانٹینٹ آپ سب لوگوں کے لیے لاتی رہوں.